السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ امید ہے انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے۔ تو ناظرین، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسی حیرت انگیز اور سچی سٹوری لے کر حاضر ہوئی ہوں جو احادیث کی کتابوں کے اندر بھی موجود ہے، یعنی سٹوری کا نام 100 قتل کرنے والے کی توبہ، یعنی 100 انسانوں کو قتل کرنے والا جنت میں کیسے گیا۔ تو لیجئے ہم اسٹوری کی جانب بڑھتے ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ ایک صحابی کا نام ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے لوگوں میں ایک آدمی تھا جس نے 99 انسان قتل کیے تھے، یعنی 99۔ اس نے زمین والوں میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔ اس کو ایک راہب کا پتہ بتایا گیا۔ وہ اس کے پاس گیا۔ اس نے بتایا، میں نے 99 انسان قتل کیے ہیں، کیا کوئی توبہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس نے اس قتل کے ساتھ 100 پورے کر دیے، یعنی اب 100 انسانوں کا قاتل بن گیا۔ پھر اس نے زمین والوں میں سب سے بڑے عالم کے بارے میں پوچھا۔ پھر اس کو ایک عالم کا پتہ بتایا گیا۔ اس نے کہا، میں نے 100 قتل کیے ہیں، کیا کوئی توبہ ہے؟ اس نے کہا، ہاں توبہ ہے۔ اور کون ہے جو تمہارے اور توبہ کے درمیان رکاوٹ بن سکے؟ فلاں فلاں علاقے میں چلے جاؤ، کیونکہ وہاں کچھ لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ان کے ساتھ مل کر اللہ کی عبادت کرو اور اپنے علاقے کی طرف واپس نہ جانا، کیونکہ وہ برا علاقہ ہے۔ وہ چلا گیا، حتیٰ کہ جب اس نے آدھا راستہ طے کر لیا تو اس کے پاس ملک الموت پہنچ گیا، یعنی موت کا فرشتہ۔ اب رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے بھی اس کے بارے میں جھگڑنے لگے۔ رحمت کے فرشتوں نے کہا، یہ توبہ کرتے ہوئے اور اپنے دل سے اللہ تعالی کی طرف رخ کرتے ہوئے آیا ہے۔ اور عذاب کے فرشتوں نے کہا، اس نے کبھی بھی کوئی نیکی نہیں کی۔ ان کے پاس انسان کی صورت میں ایک فرشتہ آیا۔ انہوں نے اس کو اپنا فیصلہ کرنے والا مان لیا، یعنی ثالث بنا لیا۔ اس نے کہا، تم دونوں علاقے میں پیمائش کرو، وہ جس علاقے کے زیادہ قریب ہو اسی علاقے میں اس شخص کو شمار کیا جائے۔ انہوں نے پیمائش کی تو انہوں نے اس کو اس زمین کے زیادہ قریب پایا جس کی طرف اس نے ارادہ کیا تھا۔ اس کی روح کو رحمت کے فرشتوں نے لے لیا۔ ایک روایت میں ہے کہ وہ نیک لوگوں کی بستی کے ایک بالش زیادہ قریب نکلا۔ اس کو وہاں کے رہنے والوں میں سے ہی سمجھا گیا۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اللہ نے اس زمین کو کہا، دور ہو جاؤ، اور دوسری زمین کو کہا، تم قریب ہو جاؤ، اور کہا کہ ان دونوں کے درمیان پیمائش کرو۔ تو انہوں نے دیکھا وہ ایک بالش زیادہ اس علاقے کے قریب ہے جو نیک لوگوں کا علاقہ تھا، تو اس شخص کو معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ آج بھی اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، مایوس نہ ہو۔ اسی طرح معافی اس وقت تک قابل قبول ہے جب تک ہماری جو روح ہے وہ گلے میں اٹکنے نہ لگے، یعنی موت کا وقت قریب نہ آ جائے، روح گلے میں پھنسنے لگ جائے تو اس صورت میں توبہ قبول نہیں ہے۔ اور اسی طرح جب سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا تو اس وقت بھی توبہ قبول نہیں ہوگی، حالانکہ سب لوگ ایمان لے آئیں گے اور ان کو پکا یقین ہو جائے گا کہ قیامت قریب آ گئی ہے، لیکن اس وقت توبہ اور ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے توبہ کے لیے مغرب میں ایک دروازہ بنایا ہے، اس کی چوڑائی کی مسافت 70 سال ہے، اور یہ اس وقت تک بند نہیں کیا جائے گا جب تک کہ سورج اس کی طرف سے طلوع نہ ہو۔ اور اس پر اللہ عز و جل کا یہ قول دلالت کرتا ہے، جس دن آپ کی رب کی کوئی نشانی آئے گی، کسی شخص کو اس کا ایمان فائدہ نہ دے گا،
جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اپنے ایمان میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ رات کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کے وقت اپنا ہاتھ پھیلاتا ہے تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے، یہاں تک کہ سورج اپنے مغرب سے طلوع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ یہ دعا آپ سب پڑھیے گا، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اپنی سٹوری کا میں اختتام کرتی ہوں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ تو ناظرین ابھی توبہ کیجئے، تو بھی ابھی توبہ کیجئے۔ ایھا المقصر متی تتوب، تم کب توبہ کرو گے؟ ابھی توبہ کا وقت ہے، توبہ کے دروازے کھلے ہیں، ابھی توبہ کر لیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔